السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ سامعین، ناظرین، آئی پلس ٹی وی کے اس پروگرام میں جو ہم جن، جادو، نظر بد اور شیطان کے مس سے ہونے والے بیماریوں کے تعلق سے کئی نشستوں میں بتائے اور اس کے علاج کے تعلق سے بھی کچھ باتیں بتائے تھے۔ مزید باتیں آپ کے سامنے قرآن اور صحیح احادیث کی دلائل کے ساتھ اور تجربے جو ہیں رقیہ شرعیہ کرتے ہوئے جو حاصل ہوا ہے تجربہ، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عوام کے درمیان میں جو باتیں ہیں اور جو عوام سوالات کرتے ہیں اس سبجیکٹ کے تعلق سے، وہ انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کی طرف سے کچھ سوالات آئے ہیں، وہ سوالات کے جواب بھی ہم انشاءاللہ آج دینے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، رقیہ شرعیہ کے تعلق سے ہم نے بتائے تھے کہ یہ کرنا جائز ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ پر رقیہ کیے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو رقیہ سکھائے۔ ایک صحابی 3886 نمبر والے حدیث میں سنن ابی داؤد کی، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ غالباً، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، کننا نرقی فی الجاہلیہ، کیا کرتے تھے ہم رقیہ جاہلیت کے ایام میں، کیف تری فی ذلک یا رسول اللہ، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں اے اللہ کے رسول؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں صحابی رسول سے کہا کہ اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا، تم اپنے رقیہ جو ہے وہ پیش کرو، بتاؤ، رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں شرک نہ ہو تو دلائل ہمارے پاس قرآن سے اور حدیث سے ملتے ہیں کہ رقیہ کرنا جائز ہے، شرک کی ملاوٹ نہ ہو تو۔ رقیہ یعنی آیتیں قرآن سے پڑھ کر، احادیث نبویہ سے دعائیں پڑھ کر دم کرنا، اسے رقیہ کہتے ہیں عربی میں۔ رقیہ باطل جو ہوتا ہے وہ شرکیہ منتر، شرکیہ کلمات کے ساتھ والا جو دم ہوتا ہے وہ باطل رقیہ ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ رقیہ حق جائز ہے جو قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکراتا ہو۔ پیشنٹس خود اپنا بھی علاج کر سکتے ہیں، ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں بتائے تھے۔ سیکھ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ معالج کے تعلق سے بھی ہم نے کچھ باتیں بتائے تھے کہ معالج بھی علاج کرے تو کیا اوصاف ہونا چاہیے معالج کے، مختصر میں ہم نے بتائے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ او سی ڈی نام کی بیماری ہوئی ہے،
جس کا فل فارم ہے آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر. کیفیت یہ ہوتی ہے ان مریضوں کی کہ ریپیٹ کرتے ہیں کام. میرے تجربے میں اللہ کے فضل و کرم سے کئی پیشنٹس ایسے میں نے دیکھا اور علاج کیا جو او سی ڈی کے مریض ہیں. کہا ڈاکٹرز نے, میں یہ کہوں کہ ڈاکٹرز ڈیزیز کا کچھ نام دے رہے ہوں, آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر, یعنی یہ ایسی کیفیت, ایسا ڈس آرڈر جو کام وہ ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں, بھول رہے ہیں بہت زیادہ. کچھ لوگ آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وضو کر رہے ہیں اور ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ میں نے ہاتھ 3 مرتبہ دھویا ہے یا 1 یا 2 مرتبہ, بھول جاتے ہیں کہ پانی ناک میں چڑھایا ہے یا نہیں, کلی کیا ہے یا نہیں. وضو میں جو کرنا ہے سنت کے مطابق 3 مرتبہ, سر کا مسح جو ہے وہ 1 مرتبہ ہے, داڑھی کا خلال بھی 1 مرتبہ ہے, جو 3 مرتبہ کرنا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں. غسل میں بھی بھولتے ہیں, اور پھر بہت سارے کام گھر میں جو کرتے ہیں تو صفائی اس میں ہے یا نہیں یہ شک ہوتا ہے. کوئی اگر چھو لیے تو پھر اس کو بہت زیادہ دھوتے ہیں. جو اپنے ہاتھ سے یہ دھوئے ہیں پلیٹ یا کپڑا یا گلاس, بس اسی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, کسی کا دیا ہوا نہیں استعمال کرتے ہیں. کوئی باہر سے آئے تھے, بیٹھے ان کی چادر پہ, پھر اٹھ کے چلے گئے, تو پھر وہ او سی ڈی جو بیماری بول رہے ہیں ڈاکٹرز کسی مریض کے لیے, وہ مریض اس چادر کو دھوئے تک جو ہے اس پر نہیں بیٹھتے. ایسی کیفیتیں ہیں. میں یہ کہوں گا کہ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر از ڈیو ٹو دا ٹچ آف جن شیطان اور ڈیو ٹو دا پوزیشن آف جن شیطان. جی ہاں, جن شیطان کو اللہ نے جو طاقت دیا ہے, خبیث اثر اس کے پاس جو ہے, اگر وہ چھو کر چلے جاتا ہے تب بھی انسان تکلیف میں آتا ہے. پچھلی نشستوں میں شاید ہم بیان کر چکے ہیں, اگر آپ شروع کے نشستیں دیکھیں جب جن والا سبجیکٹ ہم بیان کر رہے تھے اس میں گزر چکا ہے. پھر ایک مرتبہ چونکہ او سی ڈی کے تعلق سے بول رہے تو اس کی بات ہم رکھ دیتے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275, اللہ رب العالمین نے کہا کہ کل قیامت میں قبروں سے جو لوگ اٹھیں گے, ان میں جو سود لیے تھے دنیاوی زندگی میں, سودی معاملات میں تھے, تو وہ لوگ ایسا اٹھیں گے اپنی قبروں سے جیسے کہ کسی شیطان جن نے انہیں چھو کر پاگل کر دیا ہو. تو اس آیت سے استدلال کر کے محدثین نے جو سمجھایا ہے وہ یہ کہ جی ہاں, انسانی جسم کو اگر جن شیطان چھو کر بھی چلے جائے تو انسان تکلیف میں آ سکتا ہے, پاگلوں جیسی حرکت کر سکتا ہے. فطرت سے ہٹ کر بھی حرکتیں کرتے ہیں کچھ لوگ. تو یہ کیفیت جو او سی ڈی والے پیشنٹ کو ہے ڈاکٹر کہتے ہیں آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر, میں کہوں گا اٹ از جسٹ ڈیو ٹو دا ٹچ آف جن شیطان. وہ جن شیطان چھو کر جانے کی وجہ سے ان کی وہ کیفیت ہوئی ہے. او سی ڈی والے جو پیشنٹس آئے ہیں, کئی پیشنٹس آئے, اس میں سے 1-2 پر ہی جن شیطان ظاہر ہوا ہے, باقی پر جن شیطان ظاہر نہیں ہوا. تو معلوم یہ ہوا زیادہ سے زیادہ اس پیشنٹ پر رقیہ کرنے سے کہ جی ہاں ان کے جسم میں جن شیطان اگر ہوتا تو ظاہر ہو جاتا. قرآن سن کر کوئی جن شیطان کسی انسانی جسم میں چھپا ہوا نہیں رہ سکتا زیادہ دیر تک, وہ تکلیف میں رہے گا انسانی جسم میں قرآن سن کر, وہ ظاہر ہو جائے گا, چیخے گا, چلائے گا انسانی زبان سے. اب جس پر جن شیطان ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جی ہاں اس کو چھو کر گیا ہے, اور یہ چھو کر جانے کی کیفیت جو ہے مس شیطان کا جو ہے اس وجہ سے تکلیف ہے. کیا کرے او سی ڈی والے پیشنٹس؟ میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹرز جو ٹیبلٹس دے رہے, جو میڈیسن دے رہے ہیں, اس سے سکن پہ ایفیکٹ ہوا ہے. کئی پیشنٹس کو دیکھا ہوں بہت زیادہ دوائیں لیتے لیتے
جسم میں ہیٹ ہو گئی، کڈنیز پر اثر ہونے لگا ہے، کبھی لیور سوج جاتا ہے بہت زیادہ یہ دوائیں لینے سے، تو کہنا یہ ہے کہ ایک ساتھ نہ روکیے ڈاکٹری دوا کو بھی، لیکن کم کر دیجئے اور پھر آگے چل کے اس کو روک دینا ہے انشاءاللہ۔ جو دوا ہم بتا رہے ہیں یہ دوا استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا بھی آدھی استعمال کریے۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کو 4 تو آپ 4 نہ استعمال کریے ٹیبلٹس، 2 استعمال کریے، اور جو میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ مجرب علاج یہ کریے۔ سب سے پہلے پیشنٹ قرآن کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو ایسے فیملی والے اس پیشنٹ کو سامنے بٹھا کے قرآن کا ترجمہ سنائیں۔ پیشنٹ کا دماغ ادھر ادھر جو وسوسوں میں ہے اور صفائی کی طرف زیادہ جا رہا ہے اور دوسرے لوگوں کا چھو جانا اسے گھن محسوس ہو رہا ہے، آکورڈ فیل کر رہا ہے، تو ایسے پیشنٹ کے سامنے اگر لیڈی پیشنٹ ہے تو وہ پیشنٹ کے سامنے سورہ نساء سورہ نمبر 4، سورہ یوسف سورہ نمبر 12، سورہ نور سورہ نمبر 24، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور 30th پارہ 30th جز قرآن کا سورہ نبا سے سورہ ناس تک یہ سورتوں کا ترجمہ سنائے۔ ہر آیت کا ترجمہ 3 مرتبہ ریپیٹ کرے اس پیشنٹ کے سامنے۔ تو جب قرآن کا ترجمہ جب بندہ سنے گا، جس لینگویج میں سنانا ہے سنائیے، جو لینگویج پیشنٹ کو آتی ہے، تو انشاءاللہ اس کا دماغ ادھر ادھر سے ہٹے گا اور پھر وہ انشاءاللہ قرآن کا جب ترجمہ سنتے رہے گا تو اس کا ذہن قرآن سے جو سکون اس کو حاصل ہونا ہے اور قرآنی تعلیمات سننے سے جو اس کو علم ملے گا تو اس کا دماغ جو ہے انشاءاللہ سکون میں آئے گا اور پھر دماغ اس کی بیماری پر سے ہٹے گا۔ قرآن کا ترجمہ سنانا ہے، قرآن کی قرات بھی سنانا ہے۔ قرآن کی قرات سنانے سے کیا ہوگا؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204 میں اللہ نے ایک سبق دیا ہے۔ ناظرین ایک بریک کا وقت ہے، انشاءاللہ ہم بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پھر بات ہماری جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین بریک کے بعد پھر سے ہم حاضر ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204 میں اللہ نے سبق دیا ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو۔ نان مسلم بھی اس بات پر غور کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کا قرآن سنیں گے خاموش رہ کر غور سے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب کبھی قرات کی جائے قرآن کی، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے سنیں گے چپ رہ کر، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو خاموش رہ کر غور سے سنیں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ پیشنٹ کو، او سی ڈی والے پیشنٹ کو بھی سنائیے قرآن مجید کی قرات، خاموش رہ کر ایک جگہ بٹھا کر، آنکھ بند کرا کر بھی سنا سکتے ہیں، آنکھ کھلے رکھ کر بھی اگر سننا چاہے۔ آنکھ اس لیے بند کرنا ہے، کچھ دکھتا نہیں، صرف اور صرف کانسنٹریشن نہیں بگڑے گا۔ آنکھ کھلی رہے گی، ادھر ادھر دیکھیں گے تو کانسنٹریشن جو ہے ہٹے گا۔ اس وجہ سے آنکھ بند کر لے یا آنکھوں پہ پٹی باندھ لے، دستی وغیرہ، اور پھر بیٹھے خاموش رہ کر سنیں۔ فون سے اگر سنا رہے تو فون کو جو ہے آف لائن موڈ میں رکھیں۔ سی ڈی میں اگر اسپیکر سے سنا رہے تو اس ایریے میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو اور بات چیت نہ ہو، غور سے صرف قرآن کے طرف جو ہے دھیان رہے، سننا ہے قرآن کو غور سے، انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا، رحمت نازل ہوگی۔ یہ دوسری چیز، پہلے تو ترجمہ بتائے ہم، پھر یہ قرآن کی قرات سنانا۔ تیسرا، اس پیشنٹ کا علاج کروائے ہیں ہم او سی ڈی والے کا، تو زیتون کا تیل پلائے بھی ہیں اور زیتون کے تیل سے مالش کروائے بھی ہیں۔
گھر میں کسی کو چاہیے کہ پیشنٹ کے سر کی مالش کریں اور ان کے ریڑھ کی ہڈی کی بھی مالش کریں. درد ہے جسم میں تو پورے جسم کی مالش کر سکتے ہیں زیتون کے تیل سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح الجامع نام کی حدیث کی کتاب البانی رحمہ اللہ کی، حدیث نمبر 4498. ابو اسید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارک. کھاؤ زیتون کا تیل اور اس سے مالش بھی کرو، بے شک یہ بابرکت درخت سے ہے. تو انشاءاللہ زیتون کے تیل سے سر کی مالش کی جائے. مالش کرنے سے پہلے اس تیل پر قرآنی آیتیں دم کر لیا جائے تو بہتر ہے انشاءاللہ. سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور وہ آیتیں جن میں شفا کا ذکر ہے جیسے کہ سورہ یونس آیت نمبر 57 ہے، اور اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 82 ہے. یہ آیتیں بھی پڑھ کر دم کر دیں اس زیتون کے تیل پر، اور پھر اس تیل سے پیشنٹ کی سر کی مالش کر رہے ہیں تو مالش کرتے ہوئے بھی کم سے کم 10 منٹ سر کی مالش کریں، گردن، ریڑھ کی ہڈی وغیرہ 10 سے 15 منٹ کریں، پڑھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ. سورہ فاتحہ پڑھ رہے، گننا نہیں ہے کتنے بار، بس پڑھتے رہنا ہے مالش کرتے ہوئے. ایک تو زیتون کا تیل، پھر اس پر جو ہے قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے دم کر دی گئی، پھر مالش کرتے ہوئے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھا جا رہا ہے شفا کی امید کے ساتھ اللہ سے. انشاءاللہ رات میں سونے کے وقت کی مالش ہو اور رات میں سو گیا پیشنٹ، انشاءاللہ صبح تک جو ہے اثر کرے گا وہ تیل اور وہ قرآن انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. ایسا مہینہ 2 مہینے کریں اللہ رب العالمین سے شفا کی امید رکھتے ہوئے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا. فارمیلٹی کے طور پر کرتے ہیں کچھ لوگ، چلو ٹھیک ہے یہ بھی کر کے آزما لیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یقین کے ساتھ عمل کریں، اللہ کا فضل ہوگا، کرم ہوگا انشاءاللہ. یہ پیشنٹ او سی ڈی سے جو تکلیف میں ہیں، ان کو کھجور کھلائیں، کوئی بھی کھجور ہو. عجوا کھلائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں اگر میسر ہے عجوا کھجور تو پھر کوئی بھی کھجور کھلائیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے قوت ملے گی انشاءاللہ. پرونس نام کا ایک پھل ہے، PRUNES. آپ دیکھیں آپ کے قریبی کوئی بازار ہوں گے جہاں پر فروٹس ملتے ہیں، وہاں پر انشاءاللہ پرونس نام کا جو فروٹ ہے کھلائیے. اس کے اندر انشاءاللہ فائدہ ہے، قوت ملے گی. اور پیشنٹ کو حریرہ بنا کر کھلائیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب الطب میں تلبینہ نام سے ایک باب باندھے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے حریرہ. بنائیے اس حریرہ کو، روا، گیہوں کا جو روا ہے جس سے میٹھا بنایا جاتا ہے سوجی کا، وہ روا، اور شہد اور دودھ، اس کو پکائیے اور یہ پلائیے. انشاءاللہ ہوگا یہ کہ دل کو سکون پہنچے گا اس پیشنٹ کے. بہت ڈسٹرب رہتے ہیں یہ او سی ڈی والے پیشنٹ. میں نے سنا کئی پیشنٹ اپنی کیفیت سنائی کہ جو ہے گھنٹوں واش روم میں ہے، نہانے کے لیے داخل ہوئے، بات بالکل میں جو بتا رہا ہوں یہ صحیح ہے، 6 گھنٹے بھی پیشنٹ واش روم میں بند ہے، اور زیادہ بھی بند رہتے ہیں. گھر والے پکار کے جو ہے تھک جاتے ہیں کہ آؤ باہر نکلو، لیکن پیشنٹ جو ہے بس پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی سے جو ہے بس بہت زیادہ دھو رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے اندر. ایسا ہوتا ہے، ڈسٹرب رہتے ہیں، عجیب وسوسوں میں رہتے ہیں. تو ایسے پیشنٹ کو سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ حدیث میں الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو جو ہے اطمینان ملتا ہے اور انشاءاللہ نیند بھی آئے گی، انشاءاللہ اس سے نیند بھی آئے گی. تو پیشنٹ جو ہے یہ حریرہ بنا کر پئیں، لیکن وہ نیند کے ٹیبلٹس لینے سے ہوگا یہ کہ بہت زیادہ نیند آنے کے لیے ٹیبلٹس لیں گے تو سکن پہ اثر ہوگا اور پھر کڈنیز پہ اثر ہوگا. آپ یہ استعمال کیجئے، حریرہ بنا کر پلائیے، پھر دیکھیے اللہ کا فضل و کرم ہوگا انشاءاللہ.
OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये जो डिजीज है डॉक्टर्स ने नाम दिया है, मैंने जो अपनी तहकीक किया, जिन शैतान के दाखिल होने की वजह से होती है या फिर छू कर जाने की वजह से होती है। OCD जादू के सबब तो नहीं होती, मेरे तजर्बे में है, क्योंकि अल्लाह के फजल व करम से 2008 CE से 2008 ईस्वी से मैं इलाज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के करम से मैं कई पेशेंट्स को मिल चुका हूँ, तो देखा हूँ जादू के सिम्टम्स उन पर जाहिर नहीं हुए, जिन किसी पर जाहिर हुआ है, लेकिन मैक्सिमम तो मस शैतान का जो है उसी के सिम्टम्स मिले और शिफा मिली भी है लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा देंगे। इस OCD से तकलीफ में जो पेशेंट है, इनको गुस्ल भी करवाइए, वो गुस्ल जो हम पिछले एपिसोड्स में बता चुके हैं, नजर बद वाले और शैतान के मस वाले जो है ऐसा गुस्ल करें, बेर के पत्ते के जो है पानी से नहाए, जो हमने कहा। तो फिर एक बार बता दूं वो तरीका, बेर का पत्ता लीजिए, बहुत ज़्यादा हो, या फिर ताक अदद में ऑड नंबर्स में बेर का पत्ता लीजिए, ताज़ा बेर का पत्ता हो, सूखा हुआ नहीं, उसको पीस लीजिए, और उसको लिक्विड जैसा नहीं पीसना है और ना ही जो है सूखा पाउडर पीसना है, उसको बस पेस्ट जैसा पीस लेकर एक बकेट पानी में अच्छा 2 या 3 टीस्पून पेस्ट उस बेर के पत्ते का डालकर उसको अच्छा बॉईल कर लीजिए और फिर उस पानी से नहला दीजिए। उस पर कुछ भी नहीं पढ़ना है, लोग पढ़ने को कहते हैं कुरानी आयतें उस बेर के पत्ते पे या पानी पे, उस पानी से नहाएंगे दम किए हुए तो ड्रेनेज में जाएगा, बेअदबी होगी, लिहाजा सिर्फ बेर के पत्ते से नहलाना है। और फिर जो कुरान पढ़कर पानी पर दम किया गया है पीने के लिए, वो पानी इंशाअल्लाह अपने हाथों में लेकर हथेलियों से जिस्म पे मल लीजिए, तो कुरान की तासीर बिइज़्निल्लाह जो है जिस्म को छुएगी और फिर अल्लाह का हुक्म होगा तो शिफा मिलेगी भी इंशाअल्लाह। ये भी कर सकते हैं। तो ये जो OCD का सब्जेक्ट है, मैं समझता हूँ कि ब्रेक से पहले भी और अभी मैंने जो बताया काफ़ी है, और मज़ीद इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा फिर कभी मौके से समझाएंगे। नाज़रीन, सवालात जो अवाम के पास से आए हैं उनमें से कुछ सवालात हम लेते हैं अभी। एक सवाल ये आया है कि 10 साल से रुक़या शरइया के ज़रिए से इलाज कर रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं हो रहा है, बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है, अब क्या किया जाए? रुक़या शरइया सुन रहे भी हैं, पढ़ रहे भी है, ऐसा लिखा हुआ है सवाल में। जवाब ये है, 10 साल हो या 1 साल हो या कुछ महीने हो या कितने भी साल हो, रुक़या शरइया के जरिए से इलाज कर रहे हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं और किसी राक़ी से पढ़वा रहे हैं, सुन रहे हैं राक़ी के सामने बैठकर, या किसी राक़ी की ऑडियो रिकॉर्ड जो की गई है वो भी सुन रहे हैं, फिर भी इलाज नहीं हो रहा है, तो उनके लिए ये इलाज समझ लें अच्छे से, अपने आप पर गौर कर लें, कोताही कहां पर हो रही है। नमाज 5 वक्त की अल्लाह ने फर्ज किया है, सिर्फ रुक़या पर ही भरोसा करके बैठे हुए हैं, नमाज अगर छोड़ रहे हैं तो फिर मसला हल नहीं है। रुक़या सुन रहे हैं, रुक़या पढ़ रहे हैं, अपने आप पर खुद कर रहे हैं, मुआलिज के जरिए से करा रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं हो रहा, तो ये देखिए कि नमाज छूट रही है क्या? नमाज अगर छूट रही है तो गलती कर रहे हैं। नमाज का छोड़ना शिर्क और कुफ्र है, जैसा कि हमने पिछले नशिस्तों में भी बयान किए हैं। हदीस सही मुस्लिम हदीस नंबर 82, जाबिर रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बैन अर्रजुली व बैन अल-शिर्की व बैन अल-कुफ्री तर्कुस सलाह, एक आदमी के और शिर्क और कुफ्र के दरमियान में नमाज का छोड़ना है। जो बंदा नमाज छोड़ रहा है वो शिर्क और कुफ्र कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाइश के तौर पर अगर वो बीमारी दिए हैं तो आजमाइश तो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर अज़ाब अदना के तौर पर दिए हैं तो बंदा जो है गुनाहों में ज़िंदगी गुजार रहा है, अल्लाह के ज़िक्र से दूर है, इस वजह से जो है तकलीफ़ ख़त्म नहीं हो रही है। रुक़या सुन रहे, रुक़या कर रहे, लेकिन नमाज नहीं हो रही, तो फिर मसला हल नहीं। फिर ये देखिए कि अज़कार की पाबंदी हो रही है या नहीं। हिस्नुल मुस्लिम नाम की छोटी सी दुआ की जो किताब है, सुबह के अज़कार है, सुबह फजर बाद पढ़ लीजिए या फिर सुबह 8 बजे तक इंशाअल्लाह। शाम के अज़कार असर की नमाज के बाद या फिर मगरिब से पहले पढ़ लीजिए, और सोने से पहले के अज़कार है वो पढ़ लीजिए।
یہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں یہ بھی سمجھ لیں. اگر اذکار نہیں پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی نہیں ہے، بس ایک ٹائم بنا لیا رقیہ سننے کا اور ایک ٹائم بنا لیا جو ہے رقیہ اپنے آپ پر پڑھنے کا. لوگ لکھے ہیں منزل پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو آیتیں ہیں قرآن کی آیتیں ہیں، پڑھ رہے ہیں لیکن دیگر اور چیزیں نہیں، بس اسی پر جو ہے بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں کہ جی ہاں بس اتنا کرنا کافی نہیں. نماز اور اذکار پہلے دیکھیں، اس کے بعد رقیہ. نماز اللہ رب العالمین کی جانب سے شفا آپ کو دے گی انشاءاللہ. نماز جب بندہ پڑھے گا تو سکون ملے گا نماز سے انشاءاللہ. اس کو نماز میں شفا ہے انشاءاللہ. اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اپنے آپ پر غور فکر کریں. یہ جو سوال ہے اس کا جواب انشاءاللہ ابھی ہم روکتے ہیں. اگلی نشست میں آپ جواب سن سکتے ہیں. جواب کنٹینیو رہے گا اس سوال کا کہ 10 سال سے رقیہ کے ذریعے علاج کر رہے، علاج نہیں ہو رہا. انشاءاللہ کچھ اور بات باقی ہے، وقت ہو رہا ہے کہ ہماری نشست یہاں پر ہم روکیں. اس لیے انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ جواب مکمل سن لیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.